بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ولی اللہ کی مقبولیت کا واقعہ بیان کرنے والے ہیں۔ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے مواخذے میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست و آشنا عزیز و اقارب رخصت کرنے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لوٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے خواص میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کا جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے جو پیادہ پا چلنے کو تیار ہو گیا۔ میرے ساتھ نہ آ اور جس راہ سے تیرا جی چاہے چلا جا۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو زادِ راہ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بے یار و مددگار اور بلا توشہ چھوڑ دے؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا۔ راستہ بھر کہیں وہ مجھے نظر نہ آیا، واللہ اعلم کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے مناسک حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا؟ کہا ہاں۔ پھر میں نے زرکتاً کہا حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا کیسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں ابن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اسی سند کے ذریعہ قبر و حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلاتا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور السلام علیکم کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں سبز خط سے زید کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ اے زید، بتا تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ دولت بے مثال تجھ کو کس طرح میسر آئی؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب بیت اللہ پہنچا تو کعبۃ اللہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں نے گڑ گڑا کر زار و قطار رونا اور چلانا شروع کیا کہ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گناہگاروں کا حج بھی قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور صاحب کعبہ اور ہے جو وہاں جا کر سند لاؤں؟ مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبے سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہیں مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے زید، نجات کی چٹھی لے اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی جس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اللہ اس شخص کا یہ عالی مرتبہ ہے جس سے میں نے آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و اکرام کے ساتھ میں اس کو اپنے ہمراہ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ معطر و معتبر کر کے صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو کمال و ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا، چومتا اور آنکھوں سے لگاتا تھا، پھر محفوظ کر دیتا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا
کہ میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا۔ جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و قلق کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں ایسے ولی کی تجہیز و تکفین میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھ کو وہ چٹھی یاد آئی جو میرے باکس میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بے تاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی۔ پھر اپنا مہر شدہ صندوق منگا کر دیکھا جو اسی طرح با مہر بند تھا۔ جب میں نے کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم و الم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زارو قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے زرق برق لباس میں تخت و جواہر پر جلوہ افروز ہے اور اس کے چاروں طرف حوروں کے جم گھٹے ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا اے آقا اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا مجھے یاد نہیں وہ چٹھی تو نے مجھے دے دی تھی۔ کہنے لگا وہ تو یہ موجود ہے اور اس کی بدولت یہ دولت و حشمت مجھ کو حاصل ہوئی۔ اب آپ کچھ ترودنا کیجئے، میں اپنی منمانی مراد کو پہنچ گیا۔ سبحان اللہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔